جیسے آج آپ کے احساسات ہیں، 9 اپریل کی رات ہمارے بھی تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ قوم کیا سوچ رہی ہے۔ ہم نے جو سنا تھا پچھلے اتوار کے بارے میں، ہمیں ویسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ جو منظر آپ ٹی وی پر دیکھ کر ٹوٹے تھے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سامنے وہ اٹھا تھا اور خالی ہاتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گیا تھا۔ ہم دل شکستہ خود سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا 9 اپریل کو عمران خان ہارا تھا، یا 9 اپریل کو عمران خان کی اب تلک کی سب سے بڑی فتح ہوئی تھی؟ آپ نے لکھی تھی عمران خان کی جیت کی عبارت۔ وہ یوں ہی آپ کے حوالے اپنی جنگ نہیں کر کے گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ جس دن اللہ نے آپ کے دل اس کی جانب موڑے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکے گی۔ اس کی جنگ کبھی بھی اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ اس کی جنگ اقتدار کی ہوتی تو وہ پچھلے 5 مہینے سے ایک تنگ و تاریک کال کوٹری میں اپنی تقوی کی ڈھال تلے نہ بیٹھا ہوتا۔ اس کی جنگ محض طاقت کے حصول کی ہوتی تو وہ گولیاں کھا کر مسکراتے ہوئے آپ کا حوصلہ نہ بحال کرتا۔ اس کی جنگ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہوتی تو اس کرسی کو دوام دینے والے سارے مہرے اس کی آنکھوں کے سامنے 9 اپریل کو سجنے والی بساط پر پڑے تھے اور ایک عرصے تک پڑے رہے۔ اس کی جنگ کا مقصد ہمیشہ سے آپ کو ایک عظیم قوم بنانا تھا۔ وہ جس دن دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اسی منبر پر کھڑے کھڑے اس کے پیروں سے سانپ لپٹنے لگے تھے۔ پھر بھی اس کی للکار سست نہیں پڑی۔ وہ جب مغرب کی جمہور پسندی کے نقاب نوچ رہا تھا تو اس کے خون آشام دانتوں کو اس نے اپنی شہرک پر تب ہی محسوس کر لیے تھے، مگر اس نے آپ کا سر نیچا نہیں ہونے دیا۔ وہ جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے آواز اٹھا رہا تھا تو بھی جانتا تھا کہ وہ آتش نمرود میں کود رہا ہے، لیکن وہ مانتا تھا کہ اولاد ابراہیم کو بس یہی شیوا دیتا ہے۔ اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ وقت کے یزید کتنے ہی طاقتور ہوں، حسین کی للکار ان کی تلواروں سے زیادہ زور آور رہتی ہے۔ اس کی جیت تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن آپ نے کوفی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اپنی جیت کو امر آپ نے اس للکار سے کرنا ہے جس کا درس حسین اپنے خون سے لکھ گئے ہیں۔ جو پیادے آپ کے سامنے ناخدا بنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کا قد نہیں اس کو شکست دینے کا۔ اس کا مقابلہ خدائی کے دعویداروں سے ہے، اور اس مقابلے میں اس کا ہتھیار آپ ہیں، خلق خدا۔ جہاں ابھی تک آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، ویسے ہی اب آپ کی آواز نہیں کمزور پڑنی چاہیے۔ گلی، محلے، چوک، چوراہے میں آپ کی للکار گونجنی چاہیے۔ ہر دیوار، ہر مکان، ہر چوبارے پر آپ کی پکار نشر ہونی چاہیے۔ یہ ہم پر اس آدمی کا قرض ہے جس نے تخت و تاج ٹھکرائے، ہمارا سودا نہیں کیا، جس نے خنجر سہے تیر کھائے، ہم پر آنچ نہیں آنے دی، جس نے خود کو تاراج کر دیا ہماری نسلوں کی آبادی کی خاطر، جو کشمیر سے لے کر فلسطین اور افغانستان تک کے مظلوموں کی آواز بنا، جو ہر اس مسلمان کی آواز بنا جس کے لیے اس کے امن و آشتی کے مذہب کو تہمت بنا دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں، ہم اس کی جنگ میں اللہ کے بھروسے اترے تھے، اپنے ایمان کے سہارے ڈٹے رہے اور اپنے آبا کی میراث کو اپنے سینوں میں سمو کر ایسے لڑیں گے، ہم نہیں جھکیں گے۔